آج جس موضوع پر میں آپ کے لیے خدا کے زندہ اور لازوال کلام میں سے پیغام لے کر آیا ہوں، وہ موضوع ہے شان ولادت سیدنا مولانا ربانہ خداوند یسوع المسیح۔ اس موضوع کے اوپر آج ہم کتاب مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں، اور اس موضوع پر ہم سیکھیں گے انجیل مقدس کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش مبارکہ جو ہے وہ کس اعتبار سے تمام تر نبیوں سے، تمام تر پیغمبروں سے، تمام تر رسولوں سے جو ہے اتم ہے، اعلیٰ ہے اور برتر ہے اور بلند درجے والی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ کی پیدائش کے ساتھ کسی اور نبی پیغمبر کی پیدائش کا جو ہے موازنہ یا کمپیریزن کیا جائے تو یہ جو ہے مضحکہ خیز بات ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش مبارکہ کے ساتھ کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول یا پھر کسی اور بڑی ہستی کا جو معتبر ہستی ہے یا مقدم ہستی ہے موازنہ نہیں بنتا، مقابلہ نہیں بنتا، کمپیریزن نہیں بنتا، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کی جو پیدائش مبارکہ ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس قدر اتم، اعلیٰ، سپر نیچرل ہے کہ انسان کی سمجھ سے، انسان کی عقل سے، انسان کی حکمت سے باہر ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں وہ آتی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج ہم شان ولادت سیدنا خداوند یسوع المسیح کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، تو چند ایک جو اسباب ہیں، چند ایک جو نقطہ جات ہیں، چند ایک جو پوائنٹس ہیں، میں آپ کی خدمت میں جو ہے آج رکھوں گا اور آپ کو بتانے کی یہ کوشش کروں گا، سمجھانے کی یہ کوشش کروں گا کہ کس اعتبار سے جو ہے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش جو ہے اتم اور اعلیٰ اور بلند درجے والی ہے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن شریف کے اندر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بناتے ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرتے ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو فصیح اللہ کا جو ہے لقب دیتے ہیں کہ حضرت آدم تو فصیح اللہ ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت نوح آتے ہیں یا حضرت نوح کو خدا تعالیٰ اس کرۂ ارض پر مبعوث کرتے ہیں تو حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی اللہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم کو جو ہے اس کرۂ ارض پر مبعوث کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں تو حضرت ابراہیم کو جو ہے اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کہتے ہیں، یعنی میرا دوست، میرا یار۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ کا زمانہ آتا ہے، جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ جو ہے یا خدا تعالیٰ جو ہے اس کرۂ ارض پر جو ہے بھیجتے ہیں یا مبعوث کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیتے ہیں کہ اے موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، تو مجھ سے باتیں کرنے والا ہے، تو مجھ سے بات چیت کرنے والا ہے، تو مجھ سے مخاطب ہونے والا ہے۔ اور جب اپنے بیٹے خداوند یسوع المسیح کو بھیجتے ہیں تو نہ تو آپ کو فصیح اللہ کہتے ہیں، نہ ہی نبی اللہ کہتے ہیں، نہ ہی خلیل اللہ کہتے ہیں، نہ ہی کلیم اللہ کہتے ہیں، بلکہ جب اپنے بیٹے کی باری آتی ہے تو اپنے بیٹے کو جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے یہوہ پاک خدا جو ہے وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کلمت اللہ، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا کلمہ، یعنی خداوند یسوع المسیح کا جو ٹائٹل ہے وہ باقی تمام تر نبیوں سے جو ہے وہ مختلف ہے اور یونیک ہے،
کہ آپ جو ہیں آپ کلمت اللہ ہیں، آپ اللہ کا کلام ہیں، آپ اللہ کا جو ہے وہ ازلی کلمہ ہیں۔ اور جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو انجیل مقدس میں جو ہے ہمیں یوحنا کی انجیل ایک باب اور اس کی ایک آیت سے لے کر 14ویں آیت تک جو ہے لکھا ہوا ملتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، تمام تر چیزیں جو ہیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ یعنی مقدس یوحنا بھی جو ہے خداوند یسوع المسیح کا تعارف جو ہے ہمیں دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یعنی انجیل مقدس بھی جو ہے خداوند مسیح کو کلمت اللہ کہتی ہے، خدا تعالی کا کلام۔ یعنی خداوند مسیح جو ہیں وہ کیا ہیں؟ خدا تعالی کا ازلی کلام ہے، اور ازلی کلام کے وسیلہ سے ہی مقدس یوحنا کہتے ہیں تمام تر چیزیں پیدا ہوئیں۔ کائنات اور کائنات کا ذرا ذرا جو ہے میرے آقا خداوند یسوع المسیح کے ذریعہ سے پیدا کیا گیا۔ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو وجود بخشنے والا، ان کو قائم کرنے والا، ان کو بنانے والا، ان کو تخلیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو اس کی ذات خداوند یسوع المسیح ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے ان تمام تر چیزوں کو پیدا کیا، تمام تر چیزوں کو۔ کلسیوں کے خط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کے ایک باب کی 16 آیت میں مقدس پولس رسول اس کے حوالہ سے مزید ہمیں بتاتے ہیں کہ آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، آسمان کی چیزیں ہوں یا زمین کی چیزیں ہوں، دیکھی ہوں یا اندیکھی ہوں، یہ باتیں ذرا نوٹ کرتے چلے جائیے گا۔ یعنی آسمان کے اوپر جو ہے فرشتے رہتے ہیں، باقی 4 جاندار رہتے ہیں، مزید اور مخلوقات جو ہے آسمان کے اوپر پائی جاتی ہے۔ ایون جو سیٹن ہے یا شیطان ہے، شیطان کو بھی تخلیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے، کیونکہ شیطان بھی زمینی مخلوق نہیں بلکہ آسمانی مخلوق ہے۔ تمام تر چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، ہر ایک چیز جو ہے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر مقدس پولس رسول فرماتے ہیں ہاں دیکھی ہوں یا اندیکھی۔ اب وہ چیزیں جو ہیں جنہیں انسان نے دریافت کر لیا ہوا ہے، جن تک انسان کی جو ہے پہنچ ہو چکی ہوئی ہے، جن تک انسان جو ہے وہ پہنچ چکا ہوا ہے، ان کے بارے میں بھی مقدس پولس رسول فرماتے ہیں دیکھی ہوں یا اندیکھی۔ یعنی وہ چیزیں جن تک انسان پہنچ چکا ہے، جن کو انسان نے جو ہے دریافت کر لیا ہے، جن کو دیکھتا ہے، دیکھی چیزیں ہوں یا اندیکھی، وہ چیزیں جن کو انسان نے دریافت کر لیا ہے، وہ چیزوں کو بنانے والا بھی خداوند یسوع المسیح ہے، اور وہ چیزیں جن کو انسان کی عقل، اس کی سمجھ، اس کی حکمت اور سائنسدان جو ہیں آج تک دریافت نہیں کر سکے، ڈھونڈ نہیں سکے، جن کا وہ پتہ نہیں لگا سکے، وہ تمام تر چیزیں اگر کسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں تو وہ خدا کا بیٹا، میرا آقا، سرور کائنات خداوند مسیح ہے۔ دیکھی ہوں یا اندیکھی، وہ چیزیں جو دریافت کر لی گئی ہیں اور وہ چیزیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، وہ بھی مقدس پولس رسول کہتے ہیں خداوند مسیح کے وسیلہ سے چیزیں تخلیق کی گئی ہیں۔ اور پھر مقدس پولس رسول اس کے بارے میں مزید بتاتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے اس کے وسیلہ سے عالم بھی پیدا کیے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والا خداوند مسیح،
دیکھی چیزوں کا تخلیق کرنے والا خداوند مسیح، اندیکھی چیزوں کا تخلیق کرنے والا خداوند مسیح، اور لکھا ہوا ہے عالم بھی اس کے وسیلہ سے پیدا کیے گئے، یعنی عالموں کو پیدا کرنے والا بھی خداوند مسیح۔ اور اس لفظ کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اس آیت کا جب مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ عالم کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کائنات نہیں بلکہ کائناتیں ہیں۔ ایک کائنات کی بات نہیں، ایک یونیورسل کی بات نہیں، بلکہ کائناتیں، ایک سے زیادہ جو ہے کائناتیں، جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یعنی عالم اس کے وسیلہ سے پیدا کیے گئے۔ یہی کائنات نہیں بلکہ دیکھی ہو کائنات یا پھر اندیکھی کائناتیں ہوں، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی آپ خداوند مسیح جو ہیں وہ کلمت اللہ ہیں، اور نہ صرف آپ کلمت اللہ ہیں بلکہ آپ روح اللہ بھی ہیں۔ آپ جو ہیں، آپ کو یہ بھی جو ہے ٹائٹل حاصل ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ روح اللہ ہیں، آپ اللہ کی روح ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع المسیح کی جو پیدائش ہے اس طرح سے بھی یونیک ہے، اس طرح سے بھی جو ہے اتم اور اعلیٰ اور مقدم اور مکرم ہے کہ کسی نبی پیغمبر، کسی رسول، کسی بادشاہ کی پیدائش کی جب خوشخبری دی گئی تو خوشخبری ضرور فرشتوں کے وسیلہ سے دی جاتی رہی ہے، لیکن کسی بھی نبی پیغمبر کی پیدائش کی خوشی کے اوپر فرشتوں نے جو ہے خوشی نہیں منائی۔ یہ واحد خداوند یسوع المسیح کی پیدائش ہے جو زمینیوں کے لیے بھی جو ہے خوشخبری اور خوشی اور عید اور نوید کی علامت ہے کہ آسمانیوں نے بھی آپ کی آمد پر، آپ کی پیدائش مبارک پر جو ہے خوشی منائی۔ اور نہ صرف آسمانیوں یعنی فرشتوں نے، بلکہ آسمان کے اوپر جو کہکشاں ہے، جو ستارے ہیں یا سیارے ہیں، انہوں نے بھی اپنی چمک، اپنی دھمک سے جو ہے اپنے آسمان کے اوپر جو ہے حیرت انگیز کاموں کے وسیلہ سے انسانوں کو حیرت انگیزی میں ڈال دیا۔ کیوں حیرت انگیزی میں ڈال دیا؟ کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آنے والا تھا، اور میرا یہ کامل ایمان ہے جب ستارے اور سیارے جو ہے ڈگمگا رہے تھے، جب چمک رہے تھے آسمان کے اوپر، تو وہ گویا خداوند مسیح کی آمد کی، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی جو ہے سیلیبریشن کر رہے تھے۔ خداوند مسیح کی پیدائش جو ہے اس طور سے بھی اتم اور اعلیٰ ہے کہ آپ کی پیدائش مبارکہ کو جو ہے آسمانیوں نے بھی سیلیبریٹ کیا۔ کائنات میں پائے جانے والے تارے، سیارے، جتنے بھی آپ کی تخلیق ہے، انہوں نے بھی سیلیبریٹ کیا۔ جانوروں نے بھی آپ کی خوشی کو منایا۔ آپ سبھی جانتے ہیں چرنے کی کہانی کو، مجھے آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خداوند مسیح کی پیدائش کو کیسے جو ہے ہر مخلوق نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ اس طور سے جو ہے خداوند مسیح کی پیدائش جو ہے یا آپ کی جو ولادت ہے وہ شان والی ہے، عظمت والی ہے، بزرگی والی ہے، اتم ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش کے مد مقابل کوئی اور جو ہے ہمیں کسی کی پیدائش نہیں ملتی، کسی کی برتھ نہیں ملتی۔ اور اسی طرح ہم دوسرے نقطے کو جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی روشنی میں جب ہم دوسرے نقطے پر بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم شریف میں جو ہے حضرت محمد نے جو ہے ایک روایت پیش کی ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے رکھی، اپنے صحابہ کے سامنے پیش کی۔ اور روایت کیا پیش کی؟ بات کیا کی کہ میرے صحابہ، اس کرۂ ارض کے اوپر ایک ایسی ہستی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے
تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کو اور اس کی اولاد کو جو ہے شیطان سب سے آ کر پہلے چھوتا ہے، اور جب شیطان چھوتا ہے بچے کو اور بچے کی ماں کو تو بچہ جو ہے وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ اس کرۂ ارض پر ایک ایسی ہستی گزری ہے جس کی والدہ ماجدہ کو نہ تو شیطان چھو سکا اور نہ ہی اس بچے کو جو ہے، اس ہستی کو جو ہے شیطان کی چھونے کی جرت ہوئی۔ کیوں جرت نہ ہوئی؟ کیونکہ شیطان جو ہے اس کے سامنے جو ہے کانپ اٹھا۔ شیطان کے اندر اتنی وقت، اتنی طاقت اور اتنی ساقت جو ہے نہیں رہی کہ آیا تو وہ تھا کہ اسے چھو سکے، لیکن اسے چھو نہ سکا۔ کیوں نہ چھو سکا؟ کیونکہ وہ انسان نہیں، اور جسے جو ہے شیطان نہ چھو سکے، جس کے سامنے جو ہے شیطان کانپنے لگ جائے، جس کے سامنے شیطان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جائیں، وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور ہی ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے ہر چیز کے اوپر جو اس کرۂ ارض پر پائی جاتی ہے اختیار رکھتا ہے۔ انسانوں کو چھوتا ہے وہ، نقصان پہنچاتا ہے وہ، لیکن اگر کسی بچے کو، کسی شخصیت کو وہ نہیں چھو سکا تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اس طور سے جو ہے خداوند مسیح کی پیدائش جو ہے اللہ ہے، عرفہ ہے، بلند درجے والی ہے کہ تمام تر بچوں کو جب پیدا وہ ہوتے ہیں تو شیطان چھوتا ہے، لیکن مسیح خداوند کو جو ہے شیطان کی چھونے کی جرت نہ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انسان نہیں بلکہ آپ خدا ہیں۔ خدا کے سامنے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ چاہے وہ بچہ ہے، تھا وہ لامحدود خدا، لیکن محدود ہو کر آ گیا۔ لیکن ابلیس کو پتا تھا یہ کون ہے۔ ابلیس کو یہ پتا تھا کہ یہ کیا ہستی ہے جو زمین پر آئی ہے، اور خداوند مسیح کو چھونے کی اس کی جرت نہ ہوئی۔ اور مزید جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کی جو پیدائش مبارک ہے وہ لاسانی ہے۔ اب لاسانی لفظ کو آپ ذرا سمجھ لیجئے گا کہ لاسانی صرف اور صرف اس کائنات میں خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جو خدا تعالیٰ ہے نا وہ لاسانی ہے، یعنی لاسانی اسے کہتے ہیں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کے جیسا کوئی اور آپ کو نہ ملے۔ جیسے خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے لاسانی ہے، ایسے ہی خداوند مسیح کی ذات بھی جو ہے لاسانی ہے، یونیک ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہر لحاظ سے لسانی ملتا ہے ہمیں کتاب مقدس میں، ایسے ہی خداوند یسوع المسیح کے حوالہ سے ہر بات جو ہے آپ کو لسانی ملے گی، یونیک ملے گی۔ آپ کی پیدائش مبارک جو ہے گویا لسانی ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ جیسے آپ کی پیدائش مبارک ہوئی ہے اس کی طرح کی پیدائش مبارک جو ہے اس کائنات میں ملتی ہی نہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک کی مثال کہیں اور موجود ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لسانی ہیں، اور لسانی ایک ہی ذات ہو سکتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ خداوند مسیح کو جو ہے آپ خدا ثابت کریں، آپ اس بات سے ہی سمجھ جائیں کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ لسانی ہے۔ اور لسانی جس کی پیدائش ہو وہ انسان نہیں ہوتا، جس کا کوئی ثانی نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور ہے۔ اور خداوند مسیح جو ہے اس کی پیدائش لسانی ہے۔ کیسے لسانی ہے؟ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے ایک نیچر سیٹ کی ہوئی ہے،
ایک فطرت سٹکی ہوئی ہے، نیچر کا ایک لا ہے کہ تولید اب اس طرح سے ہوگی، اولاد اس طرح سے پیدا ہوگی، یعنی آدم اور حوا کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوگی، مرد اور عورت کی جنسی خواہش سے اولاد پیدا ہوگی، مرد اور عورت کی صحبت سے جو ہے اولاد پیدا ہوگی، مرد اور عورت کی قربت سے جو ہے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ ہے نیچر کا قانون، یہ ہے فطرت کا قانون۔ لیکن جب خداوند یسوع المسیح کی بات آتی ہے تو آپ پر جو ہے نیچر افیکٹ نہیں کرتی۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ نیچر کی جو ہے مقید نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور مقدسہ مریم جو ہے آگے سے جواب دیتی ہیں کہ یہ کیوں کر ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے جو ہے شادی شدہ ہونا ضروری ہے، بیٹا پیدا کرنے کے لیے جو ہے جنسی ملاپ رکھنا ضروری ہے۔ مقدسہ مریم کی سوچ بھی جو ہے انسانوں کی طرح کی سوچ تھی۔ اس نے بھی پہلے ایک دم سے یہی سوچا کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میں تو مرد سے واقف بھی نہیں ہوں، میں تو مرد کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے جو ہے مقدسہ مریم کو کہا، اے باکرہ خاتون، اے بتولہ، سن لے، تیرے ہاں جو اولاد ہونے والی ہے نا، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے نا، وہ جنسی خواہش سے نہیں پیدا ہوگا، وہ انسانی ملاپ سے پیدا نہیں ہونے والا، بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرنے والی ہے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور تیرا جو بیٹا ہوگا وہ انسانی سوچ سے نہیں، انسانی ارادہ سے نہیں، انسانی خواہش سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوگا۔ اس طور سے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش اتم، اعلیٰ، بلند درجے والی اور عرفہ اور مقدم اور مکرم ہے کہ تمام تر لوگ، نبی، پیغمبر، رسول، قاضی، بادشاہ، کاہن، وہ انسان کے ارادہ سے، جنسی خواہش سے پیدا ہوئے، لیکن خداوند مسیح نہ تو جنس سے پیدا ہوئے اور نہ ہی انسانی سوچ اور اس کے ارادہ سے پیدا ہوئے، بلکہ آپ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور آپ کی یونیک پیدائش آپ کی خداوندی کی دلیل ہے۔ آپ کی پیدائش مبارکہ جو ہے، جو مفوق الفطرت ہے، وہ آپ کی الوہیت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی پیدائش کی طرح کی پیدائش کسی کی آج تک ہوئی نہیں۔ اگر کوئی ہوئی ہے مجھے بتائیں۔ تو خداوند یسوع المسیح کی پیدائش جو ہے ہر لحاظ سے اتم، اعلیٰ اور بلند درجے والی ہے۔ اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ انجیل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ آپ کی پیدائش یونیک ہے، مفوق الفطرت ہے، اور وہ جو ناقدین ان دنوں میں خداوند مسیح کی پیدائش کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ جو خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے اپنی کتاب کا مطالعہ کریں۔ میں فیس بک پر جو ہے دیکھ رہا ہوں ان دنوں میں شیطان جو ہے عروج کے اوپر جو ہے کام کر رہا ہے۔ حالانکہ ان کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش مبارک جو ہے ہر لحاظ سے ان کی کتابوں کے اندر بھی یونیک ملتی ہے، کہ ان کی کتاب میں یعنی قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ مبارک ہے وہ دن جس دن میں پیدا ہوا، مبارک ہے وہ دن جس دن میں مروں گا، مبارک ہے وہ دن جب میں زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی آپ کی پیدائش جو ہے، آپ کی پیدائش کا دن جو ہے وہ مبارک دن ہے۔ کسی نبی پیغمبر رسول کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ اس کی پیدائش جو ہے مبارک ہے، اس کی پیدائش کا دن جو ہے مبارک ہے، لیکن سیدنا مسیح جو ہے فرماتے ہیں میری پیدائش کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبارک ہے، وہ بلیسفل دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ تو وہ لوگ کیوں کر اپنی کتاب کو، جسے ہم تو الہامی نہیں مانتے، وہی الہامی مانتے ہیں نا، کیوں جٹلاتے ہیں؟ صرف تعصب میں، صرف مسیح کی تعصب میں وہ جٹلاتے ہیں حقیقت کو، جلتے ہیں وہ پنجابی کے ادھر سڑ دینے ہو، اور جنہ سڑ دینے جنہ جل دینے اونی ہی پیدائش مسیح دی بڑھ چڑھ کے دنیا دے اندر منائی جاندی ہے۔ اس سال جڑے انکار کر رہے ہوندے نے اگلے سال وہی منا رہے ہوندے نے، پچھلے سال جڑے انکار کر رہے سن نا اس سال وہ منا رہے نے، اور اس سال میرا ایمان ہے جڑے انکار کر رہے نے خداوند دے فضل و کرم نال وہ بھی منان گے، اور خداوند ان کی سوچوں کو، ان کی عقلوں کو، ان کے ذہنوں کو بدلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی پیدائش مبارک جو ہے وہ برتر ہے، شان والی ہے، بزرگی والی ہے، اور بلند درجے والی ہے۔ اور ایک شعر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر کے آج کے اس پیغام کو میں ختم کروں گا۔ کسی شاعر کا کہنا ہے، فرق نہ آوے گا یارو جے کر اچھی میرے شافی دی شان ویکھ لو، فرق نہ آوے گا یارو جے کر اچھی میرے شافی دی شان ویکھ لو، شکل انسان دی تے سیرت اللہ دی، پاویں انجیل ویکھ لو تے پاویں قرآن ویکھ لو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میرا یہ کامل ایمان ہے آج دوپہر آپ نے خدا کے کلام میں سے برکت پائی ہوگی، اور خداوند مسیح کی یونیک اور بلند اور اعلیٰ اور شان والی اور عظمت والی پیدائش کو کتاب مقدس اور دوسرے ادیان کی روشنی میں جانا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سر پر جلوہ گر فرمائے۔ آپ کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ جہاں کہیں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سٹریم کو ضرور ان کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے تو کمنٹ میں لکھیں کہ I am blessed، میں نے خداوند کے کلام سے برکت پائی ہے، اور اپنا نام بھی لکھیں اور بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ملیں گے نیکسٹ سنڈے، اور خداوند کے نام کو جلال دے دیں۔